الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى أزواجه وأهله وآله وعترته وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله ذکرا کثیرا لعلکم تفلحون. حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ جب نماز ہو لے، جمعہ ادا کر لیے جائے تو زمین کے اطراف میں پھیل جاؤ اور اللہ کے رزق کو، اللہ کی روزی کو تلاش کرو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو، اس امید کے ساتھ کہ تم کامیاب ہوگے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دو حکم دیے ہیں، اور اس سے پہلے بھی حکم ہے۔ اس سے پہلے یہ حکم تھا کہ جب جمعے کی اذان ہو تو تم اللہ کے ذکر یعنی خطبے اور نماز کی طرف لپک کے آؤ اور خرید و فروخت اور تجارت کو ترک کر دو، چھوڑ دو۔ تو اذان کے بعد جمعے کی تیاری کے علاوہ سارے کاروبار کو روک دینا چاہیے اور خرید و فروخت سب حرام ہے۔ مسجد آ کے نماز پڑھیں۔ تو جو چیز وقتی طور پہ حرام کر دی گئی تھی اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا جب نماز ہو جائے تو نماز پڑھنے کے بعد اب زمین میں پھیلو اور اللہ کا رزق تلاش کرو۔ اللہ کے رزق کی تلاش کے مختلف طریقے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رزق کا تلاش کرنا، معاش کا اختیار کرنا، یہ انسانی زندگی کی بقا کے لیے اور ترقی کے لیے ضروری ہے۔ جب ہم معدے میں کچھ ڈالیں گے، بھوک کو مٹائیں گے، پیاس کو ختم کریں گے، آسودہ ہوں گے، تبھی ہم خطاب بھی کر سکتے ہیں، کھڑے بھی ہو سکتے ہیں، نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ نماز، روزہ، ساری عبادتوں کی گویا ضروری ہے کہ انسان صحت مند ہو اور کھایا اور پیا اور شکم سیر ہو۔ اس لیے شکم سیری کے لیے رزق کی تلاش ضروری ہے۔ اسی واسطے فریضۃ من بعد الفریضہ کہ عبادات فرض کے بعد ایک اہم فریضہ رزق کا تلاش کرنا ہے۔ تو رزق کی تلاش کے بڑے مواقع ہیں، بڑی صورتیں ہیں، اور ان میں سے پاکیزہ ترین صورتیں ہیں جس کو اختیار کرنا چاہیے۔ انبیاء علیہم السلام میں سے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے باقاعدہ بکریاں چرائیں۔ اسی طرح خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خاص عمر میں بکریاں چرائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ پارٹنرشپ میں کمپنی بنا کر گویا انہوں نے بزنس کیا، اور سارا مال اور سارے اسباب ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تھے نکاح سے پہلے، اور اس کے بعد آپ کے اوپر انہوں نے اعتبار کیا، آپ کی صداقت پہ، امانت پہ، شجاعت پہ، آپ کی خوبیوں پہ اعتماد کرتے ہوئے آپ سے انہوں نے تجارت کا عمل شروع کیا، اور یہ فرمایا کہ دوسروں کو میں جتنا تجارت میں سے نفع دیتی ہوں اس کا دوگنا آپ کو دوں گی۔ آپ نے اس کو طے کیا باقاعدہ۔ یہ مزاج نبوی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو لوگ اللہ یہاں پہنچے ہوئے ہیں انہیں جو ہے رزق کا، مال کا کیا کام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کی عمر میں سودا کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، تو طے کرتے ہیں کہ دوگنا لوگوں کے مقابلے میں لوں گا، اور یہ شرط ہوئی اور آپ نے کاروبار کیا۔ اس میں اللہ نے، ظاہر ہے کہ رسول اللہ کے کاروبار میں برکت کا کیا پوچھنا، ایسی برکت ہوئی کہ کبھی نہیں ہوئی تھی، بے شمار نفع ہوا اور آپ نے مال کمایا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔
اس کے بعد پھر آپ کے ارشادات بھی ہیں۔ ایک صحابی آتے ہیں، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ گھر میں کچھ نہیں ہے، کچھ عطا فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کچھ ہے تمہارے پاس؟ انہوں نے کہا ایک کملی ہے، کمبل چھوٹا سا، یا ایک پیالہ ہے۔ وہ آپ نے لیا اور اس کو آپ نے جو ہے آواز لگائی کہ کوئی ہے اس کو خریدے گا۔ کسی نے 1 درہم میں کہا، کسی نے کچھ کہا، 2 درہم اس کی قیمت لگی۔ آپ نے نیلام کر دیا، اور نیلام کرنے کے بعد 2 درہم لے کر ان کو دیا کہ 1 درہم کے ساز و سامان گھر میں رکھو، اور 1 درہم لے کر خود آپ نے ان کے کدال میں جو لکڑی کاٹنے کا آلہ ہوتا ہے بیٹ لگا کے دیا آپ نے، اور جا کے انہوں نے تجارت شروع کر دی۔ اور یہ لکڑی جنگل سے کاٹ کے، اس وقت جنگل پہ پابندیاں نہیں تھیں، اور بیچنا شروع کیا، اور ان کے مال میں خوب ترقی ہوئی۔ تو یہاں دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معمولی ایک پیالے کو یا ایک کمبل کو لے کر بیچ دے رہے ہیں اور مانگنے کو منع کر رہے ہیں۔ تو سوال جو ہے یہ ذلت کا ذریعہ ہے۔ جہاں تک ہو سکے انسان سوال نہ کرے، اپنی ہاتھ کی کمائی مزدوری کرے، تجارت کرے۔ ہمارے بہت سے نوجوان تجارت کے سلسلے میں ہچکچاتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بڑا سرمایہ چاہیے تجارت کے لیے۔ تجارت تو ایسی چیز ہے کہ چھوٹی موٹی چیزوں سے شروع کریں تو بھی اس میں برکت ہوتی ہے اور بڑھتا ہے۔ مولانا عبد الکریم پاریخ خزانچی آل انڈیا مسلم پسندہ بورڈ مرحوم ناگپور میں رہتے تھے، انہوں نے خود واقعہ سنایا۔ ہم نے سنا کہ ایک سوٹڈ بوٹڈ یعنی سوٹ بوٹ پہنے ہوئے ایک نوجوان آیا، اور اس نے کہا کہ حضور اجازت دیجیے، میں جا رہا ہوں خودکشی کرنے۔ فرمایا تشریف رکھیے، اگر آپ اجازت مانگ رہے ہیں تو اس کا مطلب خودکشی نہیں کریں گے، چونکہ کوئی اجازت لے کے خودکشی نہیں کرتا۔ بہرحال بیٹھایا، کیا بات ہے؟ کہ گھر میں والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، بہنیں موجود ہیں، شادی کرنا ہے، میں اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوں لیکن پیسہ نہیں ہے، نوکری نہیں مل رہی ہے، تو میں کیا کروں؟ اس کے علاوہ مولانا پاریخ نے اس وقت، آج سے 40 سال پہلے، انہوں نے ان کو کہا کہ 500 روپے دیے، یہ لے جائیے، بازار سے پھل خریدیے، ٹھیلا لیجیے کرائے پر، اور ٹھیلے پر پھل لے کر بیچیے، اللہ برکت دے گا۔ آپ ڈگری لیے ہوئے ہیں، ڈگری ہولڈر ہیں، ملازمت نہیں مل رہی ہے، کوئی بات نہیں، تجارت کیجیے۔ اور مولانا پاریخ کہتے ہیں 2 سال کے بعد میں نے آواز سنی اس نوجوان کی، تو وہ معلوم ہوا کہ آڑتی بن گیا، پھلوں کا آڑتی بن گیا۔ وہ اتنا بڑا بیوپار میں اللہ برکت دیتا ہے۔ تو نوجوانوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، تجارت میں لگنا چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی تجارت ہے، خنچے لگائیے، ٹھیلے لگائیے، لوگوں کی یہاں مزدوری کیجیے، اور اس طرح مال کمائیے، اور رزق حلال جمع کر کے اپنے کام میں، والدین کے کام میں، اور اگر حتیٰ کہ یہاں تک ہے کہ اگر آپ کے اندر صلاحیت ہے کہ 100 لوگوں کے برابر آپ پیسے کما سکتے ہیں، تو ایسا مت کیجئے کہ ایک آدمی آپ کما کے رک جائیں کہ اب دولت کیا ہوگی، بلکہ 100 لوگوں کے برابر کمانے کی صلاحیت ہے، کمائیے، آپ کے کام آئے گا، قوم کے کام آئے گا۔ اس لیے اس امت کے اندر تجارتی، کاروباری، بزنس اور اکنامک کی جو ہلچل پیدا ہونی چاہیے۔ کیا بات ہے، ایک چائنا بچہ، ایک چائنیز بچی، وہ چند سال کی ہوتی ہے اور جو ہے میکینک کو شروع کر دیتی ہے، بنانا شروع کر دیتی ہے، وہ کاروبار کرنا شروع کر دیتی ہے، چھوٹے چھوٹے ریڈیو بناتے ہیں اور ٹرانسسٹر بناتے ہیں۔ آج موبائل کی دنیا، ساری موبائل زیادہ تر چائنا سے آ رہے ہیں۔ چائنا مارکیٹ میں کیوں چھایا ہوا ہے؟ اس واسطے کہ اس کے پیچھے محنت ہے۔ تو ہنر سیکھنا چاہیے، بزنس میں آنا چاہیے، اور ایسا بزنس کیجئے جس سے آپ اس میں ترقی کر سکیں، چھوٹا ہو بڑا ہو۔ بزنس کا قرآن حکم دیتا ہے رزق تلاش کرنے کا، رسول اللہ نے بتایا، انسانی تجربات ہیں، ملکوں میں اور صوبوں میں ترقی کی دوڑ اگر آپ لگا سکتے ہیں تو کاروبار کے ذریعے لگا سکتے ہیں۔ آج کل RTI یعنی انجینئرنگ کے مختلف شکلیں پیسے کمانے کی بڑی دنیا ہے۔ یہ ان طریقوں کو جانیے، اور روزگار جو سرکاری اسکیمیں ہیں ان کی معلومات کیجیے، اور ان کے تحت آپ کمانے کی کوشش کیجیے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے گا۔
اسی کے ساتھ ساتھ آج ایک عجیب